اسلام آباد میں جمعے کے روز ترلائی کی امام بارگاہ میں ہونے والے دھماکے میں اب تک اموات کی تعداد 32 ہو گئی ہے جبکہ 169 زخمی ہیں۔ کالعدم شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بی بی سی مانیٹرنگ کے مطابق یہ دعویٰ گروپ کے ٹیلی گرام چینلز پر سامنے آیا ہے، جس کے مطابق اس حملے کے پیچھے داعش کا پاکستان میں متحرک گروہ ہے اور یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز ایک نیوز کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ اس دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ کہ اس کارروائی کے دوران ایک پولیس ASI ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ محسن نقوی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس واقعے کی منصوبہ بندی اور حملہ آور کی تربیت افغانستان میں ہوئی۔ 2 افراد نے ریکی کی اور حملہ آور کو افغانستان سے یہاں لایا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں TTP اور داعش سمیت 21 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں اور یہ کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ہی ملتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا یا کسی اور جگہ ہمیں کمیونٹی انٹیلیجنس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر شہری بھی ہماری مدد کریں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ محسن نقوی نے انڈیا پر الزام عائد کیا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی فنڈنگ اور منصوبہ بندی انڈیا سے ہو رہی ہے۔ دوسری جانب انڈیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی مسجد میں بم دھماکہ قابل مذمت ہے اور انڈیا اس سے ہونے والی ہلاکتوں پر رنج اور دکھ کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اپنے سماجی مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اپنی اندرونی خرابیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بیان کے مطابق انڈیا اسے تمام بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے، جبکہ افغانستان کی طالبان حکومت نے بھی پاکستان میں ہونے والے دھماکے کا مذمتی پیغام جاری کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت اسلام آباد میں جمعے کی نماز کے دوران امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذمت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد نمازی ہلاک اور زخمی ہوئے۔